اللہ جل مجدہ و جل شانہ کی حمد و ثنا سرکار دو عالم نور مجسم شفیع معظم رسول مکرم فخر آدم و بنی آدم جناب صاحب مقام خاتم امام الانبیاء خاتم الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ مبارک میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد حاضرین مکرم، آج ہماری گفتگو کا موضوع قرآن مجید کے 17ویں سپارے سے سورہ حج کی ایک آیت مبارکہ آج کے عنوان کا حصہ ہے۔ حاضرین مکرم، اللہ کے کلام نے کچھ مقامات اور کچھ اوقات کو شعائر اللہ قرار دیا ہے۔ جیسے کہا کہ ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، اسی طرح کچھ اشیاء کو بھی اللہ کریم نے شعائر اللہ قرار دیا۔ جیسے آج یہ آیت مبارکہ جو ہمارے موضوع کا حصہ ہے 17ویں سپارے سے سورہ حج، فرمایا وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ، اور وہ کچھ ایسے فربا جسم، بھرے ہوئے جسم والے جانور جن کو اللہ نے اپنی نشانیاں بنایا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام میں ایام کو بھی، کچھ دنوں کو بھی اپنے شاعر قرار دیا، کچھ افعال اور عبادات کو بھی اپنے شاعر قرار دیا۔ اسی طرح اس آج کی جو ہمارے موضوع کی آیت مبارکہ ہے، اس میں اللہ کریم نے کچھ جانوروں کو اپنے شاعر قرار دیا۔ شاعر اللہ کا لفظی معنی ہوتا ہے اللہ کی نشانی، سمبل، علامت۔ مفسرین کرام بتاتے ہیں کہ سارے جاندار اللہ ہی کے پیدا کرتا ہے، وہی خالق مطلق ہے، وہی تنہا پیدا کرنے والا ہے، لیکن وہ جس طرح سارے ایام کو بنا کر ان سے بے پرواہ ہے اور کچھ دنوں کو اپنے دن قرار دیتا ہے، جس طرح وہ سارے انسانوں کو بنا کر سارے انسانوں سے بے پرواہ ہے، کچھ کو اپنا قرار دیتا ہے، کچھ مقامات کو وہ اپنی نشانیاں قرار دیتا ہے، اسی طرح سارے جانور وہ سارے اسی کے پیدا کرتا ہے، مگر وہ کچھ جانوروں کو اپنی نشانیاں قرار دیتا ہے۔ توجہ طلب بات یہ ہے کہ ایسا کیا خاص ہے جس نے ان جانوروں کو شاعر اللہ کے مرتبے تک پہنچا دیا ہے، شاعر اللہ کا اعزاز دلا دیا ہے، اور فرمایا لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ۔ صرف یہ نہیں کہ وہ جانور اللہ کی نشانیاں ہو گئے ہیں، بلکہ ان میں تمہارے لیے بھلائی بھی ہے۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ اس کا عام جو سادہ مفہوم ہے، وَالْبُدْنَ میں بڑے قد والے جانور، بڑے جسے والے جانور ایک معنی ہے۔ اب کچھ لوگوں نے اس سے یہ خیال کیا کہ اس سے مراد صرف اونٹ اور بیل اور گائے شامل ہیں، لیکن کریم آقا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ اس بات کی گواہ ہے۔ لوگ اس مغالطے کا شکار ہوئے کہ شاید یہ وہ بڑے جانور جو ہیں اونٹ اور بیل اور گائے وہی شاعر اللہ میں شامل ہیں، اس لیے قربان جائیے ان کی رحمت اور ان کی مہربانی اور ان کی عنایت دیکھیے۔
مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ آقا کریم کی زندگی مبارک، آپ کی سیرت مبارک گواہ ہے کہ آپ نے زندگی میں ایک حج کیا ہے، اور حج کے موقع پہ ان بڑے جانوروں میں سے ایک کی قربانی کی ہے، اور 10 سال 10 موقعوں پر آقا کریم نے مدینہ شریف میں بکرے کی، یعنی چھوٹے جانور کی قربانی کی۔ پتہ چلا کہ شاعر اللہ میں صرف بڑے یعنی اونٹ اور بیل ہی شامل نہیں، بلکہ فربا جسم والے، اور اس پر بھی اب دیکھیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مطہرہ سے ہمیں جو سبق ملتا ہے کہ جتنا عرصہ آقا کریم 10 سال جو مدینہ شریف میں قربانی کرتے رہے، تو طریقہ کار یہ ہوتا تھا کہ آقا کریم کے جان نثار مولائے کائنات کا انتخاب ہوتا۔ آقا کریم امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت مولائے کائنات مولا علی کو نشانیاں بتا کر بازار بھیجتے، اور وہ نشانیاں کیا ہوتی کہ دیکھنا خوبصورت نظر آئے، 5 کلیان ہو۔ حدیث مبارکہ میں الفاظ موجود ہیں کہ دیکھنا بکرا لانا ہے، دمبا لانا ہے، اور وہ 5 کلیان ہو۔ 5 کلیان کسے کہتے ہیں کہ جس کے 4 پائے اور اس کے منہ کا رنگ اور ہو، باقی جسم کا رنگ اور ہو۔ آقا کریم اس کو پسند فرماتے، اور پھر فرماتے 2 لانے ہیں، 1 نہیں لانا۔ اب یہ حکم ہوتا، 10 سال یہی روایت رہی، یہی سلسلہ رہا، اور حضرت مولائے کائنات مولا علی شیر خدا بازار سے لاتے، اور آقا کریم امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس جانور کی جب قربانی کرتے، اور ارشاد یہ فرماتے، حضرت مولائے کائنات نے سوال کیا یہ ہر دفعہ 2 کا حکم کیوں ہوتا ہے؟ اب جواب سنیے اور اس کو دل نشین کیجئے، ذہن نشین کیجئے۔ آقا کریم کا جواب غم گسار امتیوں کے لیے ہے۔ آقا کریم فرماتے ہیں ایک میری طرف سے ہے اور ایک میرے امتیوں کی طرف سے ہے۔ ایک میری طرف سے ہے اور ایک میری امت کی طرف سے ہے۔ اب اس پر ایک اور سبق بھی ہے۔ کچھ لوگوں کا خیال یہ ہوتا ہے کہ وہ قرآن مجید کی آیت پڑھ کر وَمَا أُحِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ پڑھ کر ہمیں کہتے ہیں کہ جس کھانے کی چیز میں غیر کا نام لیا جائے، حالانکہ یہ ایک مغالطہ ہے، اور اس مغالطے کو دور کر رہی ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ 10 سال کی روایت۔ آقا کریم فرماتے ایک میری قربانی ہے اور ایک میری امت کی قربانی ہے۔ حالانکہ ہم جانتے ہیں، یقین رکھتے ہیں کہ قربانی ہے اللہ کے لیے، لیکن کریم آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے الفاظ مبارک کیا ہوتے کہ ایک میری قربانی ہے، ایک میری امت کی قربانی ہے۔ اب جو لوگ وما أُحِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ پہ ہمیں کہتے ہیں کہ آپ نے یہ جو پکایا غوث اعظم کے نام پہ، جو پکایا امام حسین کے نام پہ، جو پکایا میلاد کے نام پہ، یہ غیر اللہ کے نام پہ ہو گیا۔ کریم آقا بتا رہے ہیں ایک قربانی میری ہے، ایک میری امت کی ہے۔ اب نیت میں آقا کریم نے فرمایا میری طرف سے ہے اور میری امت کی طرف سے ہے۔ ہاں وہ اگلا مرحلہ ہے کہ جب اس کو ذبح کرنا ہے، جب اس پر تکبیر پڑھنی ہے، تو اس وقت کہنا ہے بسم اللہ اللہ اکبر۔ اس وقت کیا کہنا ہے؟ بسم اللہ اللہ اکبر۔ اب اس کی بھی وضاحت دیر نشین ہونی چاہیے۔ وجہ یہ تھی کہ اس زمانہ جاہلیت میں، شرک کے زمانے میں، مشرکین عرب کا طریقہ یہ تھا کہ وہ بتوں کے نام پہ ذبح کیا کرتے، اور کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اہل ایمان کے لیے بتایا کہ اللہ کا حکم یہ ہے کہ جب اس پر تکبیر پڑھی جائے تو اس کو بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر اللہ کے نام سے، کسی غیر کے نام سے نہیں۔ حاضرین مکرم،
اللہ کریم کا قرآن اس بات کا گواہ ہے وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا کہ یہ جو بدن ہے، یہ جو فربا جسا ہے، یہ جو بھرے ہوئے جسم ہے، ان کو اللہ نے جعلناها لکم من شعائر اللہ، اللہ کی نشانیاں بتایا ہے، نشانیاں بنا دیا ہے۔ اب آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ سنیے۔ آقا کریم امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ جو 10 ذی الحجہ کا دن ہے، اس دن کا کوئی اگر یہ سوچتا ہے، جیسے آج کے دور میں ہمیں بہت سارے عقل مند فلاسفہ مل جاتے ہیں جو کہتے ہیں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، یہ پیسوں کا ضائع کرنا ہے، یہ ایسا ہے، اس کی جگہ معاشرے میں اور کام کیے جا سکتے ہیں۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد سنیے۔ آقا کریم فرماتے ہیں اگر کوئی مومن 10 ذی الحجہ کے دن اس عمل کے سوا کروڑوں روپیہ بھی، بے حساب روپیہ بھی، مال و دولت بھی اگر خرچ کرے نا تو وہ ہمیں پسند نہیں ہے، وہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہے۔ جتنا پسند ہے اللہ کی بارگاہ میں 10 ذی الحجہ کو یہ خون بہانا، اور فرمایا جیسے ہی یہ خون کا قطرہ گرتا ہے یہ اس مومن کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک اور حدیث مبارکہ سنیے۔ فرمایا یہ جو اس آیت مبارکہ میں فرمایا گیا نا لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُم فِيهَا خَيْرٌ، یہ اللہ کی نشانیاں ہیں اور ان میں تمہارے لیے بھلائی ہے، خیر ہے۔ آقا کریم فرماتے ہیں صحابہ کرام نے پوچھا ان میں بھلائی کیا ہے؟ سارے جانور اللہ کے ہیں، ہم سال کے بعد باقی مہینے بھی ذبح کرتے رہتے ہیں، اور عربوں کا تو اب تک دستور ہے مہمان آ جائے تو جب تک ذبیحہ نہ ہو وہ مہمان نوازی نہیں ہوتی، جب تک وہ کسی جانور کو ذبح نہ کر لے وہ کہتے ہیں ہماری مہمان نوازی نہیں ہو سکی، ہم میزبانی مکمل نہیں کر سکے۔ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم سارا سال ذبح کرتے ہیں، سارا سال جانور ذبح ہوتے ہیں، اور ان میں یہ کہا گیا کہ من شعائر اللہ لکم فیہا خیر۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ راوی ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس قربانی والے جانور کے جسم پر ہاتھ پھیرو، جتنے تمہارے ہاتھ کے نیچے بال آتے ہیں اتنے مومن کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اور اللہ کی بارگاہ میں 10 ذی الحجہ کے دن یہ ذبیحہ کا جو عمل ہے چاہے کتنی ہی قیمت کا ہو، ہمارے یہاں بڑا عجیب دستور ہو گیا ہے، ہم اس کی نمائش کرتے ہیں، ہم اس کا دکھاوا کرتے ہیں، حالانکہ مومن کا عمل صرف اللہ کے لیے ہے، اخلاص نیت پر، الہیت پر مبنی۔ اور قرآن مجید کی آیت بتاتی ہے لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ کہ اس میں مومن کے لیے، اہل ایمان کے لیے بھلائی ہے۔ فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافَ، اور جب اس پر تم اللہ کا نام پڑھ کے اسے گراؤ، فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا، اور جب وہ اپنے پہلو میں گر جائے، فَقُولُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَ۔ دیکھیے دین اسلام نے کیسا دین معاشرت کا، دین فطرت کا اہتمام کیا۔ فرمایا کہ فَقُولُوا مِنْهَا، اس میں سے تم خود بھی کھاؤ، وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ، اب اس میں سے اس کو بھی دو جو پہلے بھی قناعت رکھتا ہے، جو پہلے بھی اختیار رکھتا ہے، جو پہلے بھی کھاتا رہتا ہے۔ اس میں یہ بھی پابندی نہیں ہے کہ اس کو دینا ہے اور اس کو نہیں دینا۔ وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ، جو پہلے کھانے کی صلاحیت رکھتا ہے اس کو بھی دینا ہے، وَالْمُعْتَرَ، اور جو پہلے نہیں کھا سکتا اس کو بھی اپنے اس رزق میں شامل کرنا۔ عزیز مکرم، آج کے اس دور میں جس میں ہم جی رہے ہیں ہمیں ایک نئی لہر کا سامنا ہے، اور جسے دین بیزاری کا نام دیا جاتا ہے، الہاد کا نام دیا جاتا ہے، مذہب سے دوری کا نام دے سکتے ہیں۔ اور وہ مذہب سے دوری کیا ہے کہ یہ جو شاعر اللہ ہے نا، شاعر اللہ کی قدر و منزلت کم ہو گئی ہے۔ مسجد شاعر اللہ ہے،
اللہ کا کلام شاعر اللہ ہے، حج شاعر اللہ ہے، اور یہ جو قربانی کے جانور ہیں ان کو بھی اللہ نے شاعر اللہ میں شامل کیا۔ ایک اور دلچسپ بات بھی ذہن نشین کرنے والی ہے، کچھ لوگوں نے اس عمل کی اہمیت کو کم کرنے کی کوشش کی ہے، اور یہ بھی دراصل ہمارے مذہب کی تہذیب سے بغاوت ہے۔ ہر مذہب کا ایک کلچر ہے، ایک سیولائزیشن ہے، ایک تہذیب ہے، اور وہ مذہب اپنے اس کلچر پہ زندہ رہتا ہے، اور اس مذہب کے اس کلچر کے ساتھ بغاوت یہ ہے کہ اس کے شاعر کو، اس کے سمبل کو نقصان پہنچایا جائے، اس کے جو علامات ہیں ان کو مذاق بنایا جائے، کبھی روزے کو، کبھی نماز کو، کبھی حج کو، اور اسی طرح کبھی قربانی کو۔ عزیز مکرم، آج کا پیغام دینا یہ ہے کہ اہل ایمان کے لیے یہ قربانی کا عمل یہ کس قدر اہم ہے۔ آپ دیکھیے ہر ایک فرض کی، ہر ایک عمل کی اپنی اپنی اہمیت ہے۔ نماز کا قرآن مجید میں اللہ کے کلام میں بہت زیادہ حکم آیا، لیکن اس کے لیے لفظ ایک ہی ہے، صلاۃ، ہر جگہ ایک ہی لفظ بولا گیا۔ زکوٰۃ کا حکم بارہا آیا ہے، فرض اپنی جگہ ہے، اس کی اپنی اہمیت ہے، لیکن اس کے لیے لفظ ایک ہی بولا گیا۔ اسی طرح حج ہے، اس کا تفصیل کے ساتھ حکم آیا ہے، اس فرض کی اپنی اہمیت ہے، لیکن لفظ اس کے لیے ایک ہی بولا گیا۔ قربانی کا جو عمل ہے نا، اس کے لیے اللہ کریم نے مفسرین کرام بتاتے ہیں کم و بیش 12 لفظ عطا کیے، یعنی اس کی 12 اس کی علامات بتائی گئی ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے جیسے عرض کیا، مدینہ شریف میں اپنے قیام کے عالم میں 10 سال جو قربانی کرتے رہے، اس کے لیے قرآن نے پتہ ہے کیا لفظ دیا؟ قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي، نسک بھی قربانی کو کہتے ہیں، اور وہ نسک جو ہے وہ چھوٹے جانور کی قربانی ہے، اور اللہ کریم نے اس کے لیے قرآن مجید کی آیت اتاری، نازل فرمائی کہ اے میرے محبوب آپ یہ کہیے قُلْ إِنَّ صَلَاتِي، آپ فرما دیجئے میری نماز بھی، وَنُسُكِي، اور میری قربانی بھی۔ اسی طرح اس کے لیے قربان کا لفظ بھی قرآن مجید میں بولا ہے، اس کے لیے نحر کا لفظ بھی بولا ہے، یہ جو پڑھتے ہیں نا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، یہ لفظ بھی قربانی کے لیے ہے۔ اسی طرح مفسرین کرام نے قرآن مجید میں سے 12 لفظ بتائے جو اللہ کریم نے اس ایک عمل کے لیے ارشاد فرمائے، یعنی اس عمل کی اہمیت ایک اپنی جگہ ہے، اور کسی دوسرے عمل سے اس کو آپ بدل نہیں سکتے۔ نماز کی اپنی جگہ ہے، وہ فرض اپنی جگہ پر ہے، زکوٰۃ کی فرضیت اور زکوٰۃ کی اہمیت اپنی جگہ پر ہے، آپ کسی دوسرے عمل سے اس کو بدل نہیں سکتے۔ اسی طرح حج فرض ہے، اور جیسے آج میں نے کہا کہ جس دور میں ہم جی رہے ہیں ایک عجیب مرحلہ ہے، یہ بھی ایک جیسے وہ کہتے ہیں نا کہ علم زیادہ ہو جائے تو ایک اور طرح کی کوتاہی پھیلتی ہے، ایک اور طرح کی گمراہی پھیلتی ہے۔ یہ ایک اور گمراہی کیا ہے کہ ہم نماز نہیں پڑھ رہے تو کم سے کم اس سے ڈرتے ضرور ہیں، کوتاہی ہو رہی ہے، اس سے ڈرتے ہیں کہ ہم گناہ کا شکار ہیں۔ آقا کریم امام الانبیاء کی حدیث مبارکہ گواہ ہے، صحاح ستہ میں موجود ہے، آج صبح کے بھی درس حدیث میں ہم پڑھ رہے تھے، حضرت ابو ہریرہ راوی ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ راوی ہے۔ آقا کریم نے فرمایا جو استطاعت رکھتا ہے، طاقت رکھتا ہے، اور اس کے باوجود وہ حج کرنے نہیں جاتا، وہ یہودی ہو کر مرے یا عیسائی ہو کر مرے، ہم ایسے نہیں ہیں۔ یعنی اس عمل کی ایک اپنی اہمیت اور اپنا مقام ہے۔ جیسے میں نے عرض کیا کہ آج ایک اور گمراہی کی لہر ہے، لوگ صرف عمل چھوڑ نہیں رہے بلکہ اس عمل کا مذاق بنانے پر اتر رہے۔ اس کی کیا ضرورت ہے، یہ پیسہ لگانا ہے، یہ تفریح ہے، یہ پیسہ کسی اور جگہ لگایا جا سکتا تھا، یہ دولت کسی کے کام آ سکتی تھی۔ عزیز مکرم، ہر فرض کی اپنی جگہ ہے، ہر عمل کی اپنی جگہ ہے، اپنا مقام ہے۔ جس طرح نماز اپنے وقت پر فرض ہے، اب یہ نہیں کہ آپ فجر کے وقت ہی زور پڑھ لیں، یہ نہیں ہو سکتا کہ زور کے وقت آئے تو مغرب بھی پڑھ لیں،
آج کا جمعہ پڑھنے آئے اگلا جمعہ بھی پڑھ لیں. ہر چیز اپنے وقت پر فرض ہے. حج جس پر فرض ہے اس پر حج کرنا فرض ہے. اب وہ اس کی جگہ پہ وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس نے پیسے کسی کو دے دیے, کوئی اور عمل کر لیا تو وہ پورا ہو جائے گا. حج کا فرض بہرحال وہ ادا کرنے سے ہی پورا ہوگا. اسی طرح قربانی بھی اسی طرح واجب اور فرض ہے. لہٰذا اس کو عمل کو بھی ادا کرنا ہے اور اس کا کوئی متبادل نہیں ہو سکتا ہے. آپ کہیں کہ جی میں نے فلاں کام کر دیا ہے, وہ فلاں کام کسی اور دن کر دیجیے. لیکن 10 ذی الحجہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس دن بے شمار دولت بھی لٹا دینا ذبیحہ کے عمل کو نہیں پہنچ سکتا ہے جتنا ذبیحہ کا عمل ہے. اور ایک مرتبہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عید ادا کر کے واپس جا رہے تھے, دیکھا کہ کسی مسلمان نے پہلے ذبیحہ کر دیا. آقا کریم نے فرمایا تم ہم سے بھی پہلے کر رہے ہو, ذبیحہ نہیں ہو سکتا ہے, یہ قربانی نہیں ہو سکتی ہے, اب دوبارہ کرو گے. مفسرین کرام بتاتے ہیں کہ ہر عمل میں آقا کریم کی پیروی چاہیے. ہر عمل میں امام الانبیاء خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی چاہیے. جیسے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے صحابہ کرام نے پوچھا کہ آقا کریم کیا وجہ ہے کہ یہ عمل اتنا ہی آپ کو پسند کیوں ہے قربانی کا؟ آقا کریم نے فرمایا یہ تمہارے اور میرے باپ حضرت ابراہیم کا طریقہ اس لیے مجھے پسند ہے. اب حضرت ابراہیم پر ہی ایک واقعہ ذہن نشین کر لیجئے. جب نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا تھا, قرآن نے کہا قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ. آگ کو حکم ہوا تو آگ ٹھنڈی ہو گئی. یہ واقعہ آپ نے سنا ہوگا. اب اس پر جو بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ پیروی نبی کتنی ضروری ہے. نمرود بادشاہ نے دیکھا کہ آگ میں نے جلائی تھی کمزور نہیں تھی, بہت طاقتور آگ تھی, اور اس نے یہ بھی دیکھ لیا کہ ابراہیم علیہ السلام تو سلامت ہے, محفوظ ہے, ذرا برابر نقصان نہیں ہوا ہے. اور مورخین نے لکھا کہ اس نے یہ بھی دیکھ لیا کہ آپ کے پاس فرشتے موجود ہیں. اب اس نے کیا کیا, اب اپنی بادشاہی کو بچانے کے لیے, اپنی حکومت اور اپنے اقتدار کو بچانے کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آیا, ان سے کلام کیا, کہنے لگا یہ جو تمہارا خدا ہے نا بڑا طاقتور ہے, میں نے اتنی طاقتور آگ جلائی ہے لیکن تمہیں نقصان نہیں پہنچا. اس خدا سے میں اپنی خدائی بچانے کے لیے میں کچھ کفارہ دیتا ہوں. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ ایمان لانا ضروری ہے, ایمان لانا ضروری ہے. اس کو اپنی بادشاہی کا گھمنڈ ہے. مورخین نے لکھا اور امام جزری نے اپنی تفسیر الکامل میں اسی آیت پر لکھا کہ اس نے کیا کیا, 4000 گائے کفارے کے طور پر اللہ کی راہ میں ذبح کرائی. 4000 گائے. اس کے نزدیک بھی ذبیحہ اتنا عام تھا, باوجود اس کے کہ بڑا کافر ہے, لیکن اس کے نزدیک بھی قرب الہی کے لیے ذبیحہ تھا. لیکن ایمان نصیب نہیں ہو سکا اس لیے کہ پیروی رسول نہیں تھا, نبی کی غلامی موجود نہیں تھی. آقا کریم امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ جب واقعہ بتایا تو صحابہ کرام کو یہ بتایا کہ ہر عمل میں پیروی رسول ضروری ہے. اب آقا کریم کا طریقہ ہمارے لیے کیا ہے کہ عید کی نماز ادا کرنے کے بعد قربانی کا عمل شروع ہوتا ہے, لہٰذا اس سے پہلے نہیں ہو سکتا, اور قربانی کا کوئی دوسرا متبادل بھی نہیں ہو سکتا. لہٰذا ہر صاحب استطاعت مسلمان مومن اپنی استطاعت کے مطابق آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس پسندیدہ اور اللہ کے پسندیدہ اس عمل کو, اس فریضہ, اس واجب عمل کو اختیار کرے. اللہ کریم ہم سب کو استطاعت عطا فرمائے. جو بزرگ دوست قربانی کر رہے ہیں اللہ کریم ان کے عمل کو قبول فرمائے. جو استطاعت نہیں رکھتے اللہ کریم آئندہ ان کو